بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی ان کی والدہ صاحبہ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سنرسیدہ فقیہ سے دریافت کرتی۔ ایسی موقع پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب اور احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مامر فقیہ کو مسئلے کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھ لیتے، پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تواضع اور ان کی ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہے وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے۔ اس ادب اور احترام کی وجہ سے ہی امام اعظم رحمہ اللہ بنے۔ قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں۔ قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں درج ذیل ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا، خود پہ تفاسیر یا عام کتابوں میں مرقوم قرآنی آیات پر بغیر وضو ہاتھ لگانا، نجس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا، جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا خواہ حدیث یا فقہ کی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اوپر اپنی اینک، قلم یا ٹوپی وغیرہ رکھنا، قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ بیٹھنا، قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پشت ہوتی ہو، تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا، بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا، خواہ ناظرہ ہو یا زبانی، قرآن مجید کا تلاوت کرتے وقت ہکا یا سگریٹ پینا یا منہ میں نسوار رکھے ہوئے تلاوت کرنا، ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید پڑھنا یا پڑھوانا، قرآنی حروف والی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا، اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہیں عام کاغذوں کی طرح زمین پر پھینک دینا، اخبار و رسائل وغیرہ جن میں آیات قرآنی ہو ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، قرآن کریم کے نقوش والے کیلنڈر یا کتابوں کی طرح پاؤں پھیلانا، مونوگرام یا گفٹ کی اشیاء وغیرہ پر آیات لکھنا کہ جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو، قرآن مجید کی آیات کو مصوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں اور غلط پڑھے، سخت بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو قبر میں میت کے ساتھ رکھنا، قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو عام کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکنا، قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا، آیات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا، لہو لعب کی مجالس کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرنا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام اللہ کی توہین کی۔ جزاک اللہ۔